بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک اور عنوان فتنہ انکار حدیث۔ سب سے پہلے ہم نے حدیث کی تعریف اور اس کی اصطلاحات کے حوالے سے کچھ سنا پڑا تھا۔ اس کے بعد تدوین حدیث کے بارے میں، اس کے بعد حجیت حدیث کے بارے میں۔ آج ہمارا چوتھا سیشن ہے فتنہ انکار حدیث کے بارے میں۔ انکار حدیث کیا ہے اور وہ کس طرح فتنہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین اور شریعت ماننا، ان کو واجب الاتباع ماننا، انہیں تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں اقرار حدیث، حجیت حدیث کا اقرار کرنا۔ اور دوسرا اس کے خلاف انکار حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دینا۔ بہت پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کے اولین جو ادوار ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین نہیں مانتے تھے یا ان کا انکار کرتے تھے۔ وہ واقعہ بڑا معروف آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اعدل یا محمد، اے محمد آپ عدل کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عادل نہیں سمجھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو اسلام سے بالکل نکلے ہوئے ہوں گے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ویسے قرآن بہت پڑھیں گے، عبادت بہت زیادہ کریں گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر آپ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے۔ تو ایسے فتنے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد معتزلہ اور جہمیہ، یہ اسلام کے اولین ادوار میں دوسری صدی ہجری میں یہ فتنے پیدا ہوئے۔ یہ بھی بہت سارے احادیث کا انکار کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے اس بر صغیر میں سب سے پہلے جو انکار حدیث کی تحریک اٹھی یا کسی نے انکار حدیث کے حوالے سے بات کی یا اس کی بنیاد رکھی، تو اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سر سید احمد خان صاحب تھے۔ کچھ لوگوں کے لیے بڑا عجیب ان کا نام سننا ہوگا کہ آپ نے تو تاریخ میں یا تاریخ پاکستان میں یا ہندوستان کی تاریخ میں اسلامی حوالے سے جنہوں نے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آپ تو ان کے بارے میں سنتے رہے ہوں گے کہ سر سید احمد خان نے بڑا اسلام کے لیے کام کیا۔ اس بات پر تمام متفق ہیں، تمام علماء، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند اس علاقے میں انکار حدیث کا فتنہ اگر برپا کیا ہے تو وہ سر سید احمد خان صاحب نے کیا ہے۔ ان کی
قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی جا بجا وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فتنہ انکار حدیث کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہمارے اس علاقے میں، برصغیر پاک و ہند میں۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا، انہوں نے لکھا کہ میں ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتا نہیں ہوں، جو میرے نزدیک صحیح ہوتی ہیں میں انہیں مانتا ہوں، جو میری عقل کے مطابق نہیں ہوتی میں انہیں رد کر دیتا ہوں۔ ان کے ایک ساتھی تھے چراغ علی، مولوی چراغ علی، وہ بھی اس حوالے سے ان کے پورے ہم نوا تھے اور اس سلسلے کو آگے چلایا انہوں نے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو دین اور شریعت مانتے تھے، عملی طور پر نہیں مانتے تھے، یا جہاں چاہا مان لیا، جہاں چاہا چھوڑ دیا، سرے سے اس بات کے منکر نہیں تھے۔ لیکن پھر عبداللہ چکڑالوی نامی ایک بندہ پیدا ہوا، اس نے سرے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین اور شریعت ماننے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ دین صرف اور صرف قرآن کا نام ہے، ہماری شریعت اور ہماری وحی صرف قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق بعض چیزیں قرآن کریم سے مستنبط کیں اور ہم نہیں مانتے انہیں، وحی اور دین نہیں مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داود میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا الفین احدکم متکئا علی عریکتہ، کہیں ایسا نہ ہو میری امت میں کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہو جائے جو اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کو میری کوئی حدیث پہنچے جس میں نے کسی چیز سے منع کیا تھا یا کسی چیز کا حکم دیا تھا، تو وہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دوں یا کسی چیز سے منع کروں تو وہ کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، کیونکہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ اور وہ عبداللہ جو چکڑالوی تھا وہ اسی طرح اپنے بیڈ پر اور تخت پر ٹیک لگائے ہوتا تھا، اور اس کے پاس جب کوئی حدیث پیش کی جاتی تو وہ کہتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کوئی وحی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا تھا کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، جو پیغام اللہ کا قرآن کے ذریعے آیا بس انہوں نے پہنچا دیا، ہم اس کے مکلف ہیں۔ گویا اس کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ڈاکیے کی تھی، معاذ اللہ، کہ جو خط دے کر جاتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں خط میں کیا ہے، اور اس کے اگر وہ خط پڑھ بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور وہ بتا بھی دے کہ خط میں کیا لکھا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ہم نے تو خط ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ عبداللہ چکڑالوی پہلا وہ شخص تاریخ اسلام میں ہوا ہے جس نے سرے سے ہی اس بات کا انکار کر دیا۔ پہلے بھی لوگ انکار کرتے تھے لیکن اس طرح کھلم کھلا انکار نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد پھر جب عبداللہ چکڑالوی دنیا سے چلا گیا تو اس کے جو ماننے والے تھے انہیں پھر اس بات کا احساس ہوا کہ یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے، یعنی زبانی طور پر ویسے ہی انکار کر دینا یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ لوگ تو فوراً حملہ کرتے ہیں اور ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کافر گردانتے ہیں۔ ظاہر ہے جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دین نہیں ہیں وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ انہوں نے پھر دوبارہ سے وہی روش اختیار کر لی، اب نام لینا چھوڑ دیا اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے احادیث کا انکار کیا۔ آج بھی فتنہ انکار حدیث موجود ہے دنیا میں، لیکن بہت کم، شاید ہی کوئی سر پھرے ایک دو ہوں گے جنہیں ہم جانتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی نہیں ہے، وحی صرف قرآن ہے۔ باقی سارے کے سارے منکرین حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جس حدیث کو انہوں نے ماننا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل کے خلاف، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی عقل کو انہوں نے معیار بنایا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کہتے دیکھو جی قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے؟ حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کے پاس پہنچی ہیں اور پھر امت تک پہنچا دی گئی ہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے۔ یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم کی دو آیات جو ظاہراً ایک دوسرے کے خلاف محسوس ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہ آپ کس آیت کو مانیں گے یا اس آیت کو مانیں گے، کس آیت کو آپ مانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک مسلمان کا جواب یہی ہوگا کہ میں دونوں آیات کو مانتا ہوں۔ وہ یہ کہے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو الگ مسئلہ ہے، یہ میری عقل کا، میری سمجھ کا فطور ہے، اس میں نقص ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دونوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں، میں انہیں اللہ کی وحی تسلیم کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب اس کے پاس صحیح حدیث پہنچ جاتی ہے پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کی تو وہ شرح ہے، قرآن کی تو وہ تفسیر ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں نے کل عرض کیا تھا، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، یہ وہی آپ کے قلب اطہر پر آئی ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، اس لیے تاکہ جب آپ لوگوں کو پہنچائیں تو اس کی تفسیر اور تشریح بھی فرما دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تشریح ہو اور ایک تفسیر ہو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تصدیق یافتہ ہو اور اللہ نے فرمایا ہو کہ اس تشریح کو آپ نے لینا ہے اور وہ تشریح قرآن کے خلاف ہو؟ ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس کی عقل میں ہی فطور ہے، حدیث کا کوئی قصور نہیں، اس کی اپنی عقل میں قصور ہے، اس کی عقل میں یہ خرابی ہے کہ وہ اس حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی شخص سند کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو معیار بنائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا ایک ہی دنیا میں معیار اور ایک ہی پیمانہ ہے، جو سب سے پہلے ہمارے سیشن میں حدیث اور اس کی اصطلاحات کے تحت آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے سند کا بھی پڑھا، سند کیسے صحیح ہوتی ہے، کیسے ضعیف ہوتی ہے، اس کو پرکھنے کے پیمانے کیا ہے۔ صرف اور صرف سند دنیا میں ایک واحد پیمانہ ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھا جائے گا کہ یہ آپ سے ثابت ہیں کہ نہیں۔ جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی اس کی سند کا مطالبہ کیا جائے گا، سند کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد محدثین کے اصولوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سند صحیح ہے کہ یہ نہیں۔ اگر سند صحیح ہے تو اس کو دین اور شریعت مانا جائے گا، اور اگر سند صحیح نہیں تو اس کو دین اور شریعت نہیں مانا جائے گا۔ صرف یہ ایک واحد پیمانہ ہے۔ جو شخص اس پیمانے سے انحراف کرے وہ منکر حدیث ہے، چاہے زبانی طور پر کتنا ہی وہ حدیث کا نام لے یا حدیث کا اقرار کرے، وہ کہے کہ میں تو حدیث پر اپنی جان بھی قربان کرتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں حدیث کا پروانہ ہوں، میں دیوانہ ہوں، میں متوالا ہوں، لیکن اگر وہ سند کو معیار نہیں بناتا، آپ اسے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے جی، یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے، یا وہ کہتا ہے جی قرآن میں تو آیت ایسے ہے، تو قرآن کو مانوں یا میں اس حدیث کو مانوں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پکا منکر حدیث ہے، اس کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ نہیں،
کوئی شخص یہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، دیکھو جی اب تو ایسے مثال کے طور پر حدیث میں معجزات کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات احادیث میں مذکور ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو جی عقل میں نہیں آتی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی کوئی ہوتا ہے ایسے؟ مثال کے طور پر احادیث میں بہت سارے معجزات ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ عقل میں نہیں آنے والی یہ بات آپ کہتے ہیں، دیکھو ابھی کوئی ہوتی ہے ایسی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک برتن میں پانی تھا، اس کی وجہ سے پھر وہ پانی بڑھتا چلا گیا، سب صحابہ کرام نے جو غزوے میں تھے سب نے استعمال کیا، تو وہ کہے کہ اب وہ ممکن ہے کوئی؟ جی میری عقل نہیں مانتی اس میں۔ کوئی اور معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈالی، اسی طرح آٹے میں، تو وہ بڑھتا ہی چلا گیا، سارے لشکر نے کھا لیا، حالانکہ وہ 1-2 افراد کا کھانا تھا۔ تو کوئی کہے کہ اب تو ایسے نہیں ہوتا، میری عقل اس کو نہیں مانتی۔ اگر کوئی کہے کہ عقل نہیں مانتی تب بھی وہ بات ہے، اگر وہ کہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تب بھی یہی بات ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہ خلاف ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہر شخص کا اپنا پیمانہ ہوگا نا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دور حاضر کے مشہور منکر حدیث ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، لوگ انہیں بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، منکر حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث نہیں، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، سنت ہے، اور سنتیں چند ایک ہیں، وہ شاید کبھی 27 کہتے ہیں، کبھی اس سے بھی کم، یہ سنتیں بس یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری شریعت ہے، حدیث کوئی دین نہیں ہے، اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کی اپنی عقل ہی کسی دور میں کچھ اور کہتی تھی، کسی چیز کو قرآن کے مطابق کہتی تھی، آج ان کی عقل اسی چیز کو قرآن کے خلاف کہتی۔ مثال کے طور پر 1985 میں ماہنامہ اشراق میں وہ لکھتے تھے، اس میں انہوں نے مضمون لکھا داڑھی کے بارے میں، تو انہوں نے لکھا کہ داڑھی تو اسلام کا شعار ہے اور داڑھی تو فطرت اسلام میں داخل ہے، داڑھی رکھے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ بات انہوں نے لکھی 1985 میں۔ آج ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا سرے سے اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ایک ہی شخص کی عقل کچھ عرصہ پہلے کچھ اور کہتی ہے، ایک چیز کو قرآن کے مطابق مانتی ہے، اور اسی شخص کی عقل کچھ عرصے بعد اسی چیز کو قرآن کے خلاف مانتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عقل کوئی معیار نہیں ہے، ورنہ ہر شخص کی اپنی عقل ہے۔ منکرین حدیث یہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان سے پہلے امین احسن اصلاحی صاحب سے، ان سے پہلے حمید الدین فراہی صاحب تھے، ان کے جو اساتذہ ہیں جن کی روش پر آج چل کر یہ انکار حدیث سے کام لیتے ہیں، تو ان کے اساتذہ جو تھے وہ پردے کے سختی کے ساتھ قائل تھے۔ حمید الدین فراہی نے باقاعدہ اپنی تفسیر میں بڑی سختی سے پردے کے احکام بیان کیے، پردہ لازم ہے، عورت کا پورا جسم ڈھانپا ہونا ضروری ہے، اور قرآن سے ہی انہوں نے ثابت کیا نا، قرآن کریم میں سورہ نور کے جو احکامات ان سے ہی، اور انہی کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ ان کی عقل کیا کہتی ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا یا اس طرح پردہ کرنا یہ بالکل نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق۔ آپ سمجھے نا، کسی انسان کی عقل کو آپ معیار بنائیں گے، صبح کو ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور سوچتے ہیں، بس اوقات صبح کو انسان یا ایک دن انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، میرے لیے بڑا نقصان دہ، زمین اوپر چلی جائے آسمان نیچے آ جائے میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اس میں میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگلے دن اس کو کوئی سمجھاتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے، تو وہ سختی کے ساتھ اس کام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تو بھلائی اسی کام میں۔ کچھ مہینے پہلے کچھ سال پہلے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ سال بعد کچھ اور سوچتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کی عقل کچھ اور سوچتی ہے، جوان ہوتا ہے تو اس کی عقل کچھ اور سوچتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کچھ اور سوچتی ہے۔ جن چیزوں کو بچپن میں وہ اپنا فائدہ سمجھتا تھا، جوان ہو کر اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ جن چیزوں کو وہ جوان ہو کر اپنا فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر اس میں اپنا نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کا۔ تو انسان کی عقل اگر معیار بنے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ تم چھانٹو جی کون سی باتیں قرآن کے مطابق ہیں اور کون سی قرآن کے خلاف ہیں، تو ہر شخص اپنا اپنا دین اور اپنی اپنی شریعت بنا کے بیٹھ جائے۔ تو فتنہ انکار حدیث یہ ہے سب سے بنیادی بات، فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے، کہ جو شخص سند کو معیار نہیں مانتا وہ منکر حدیث، جو بھی شخص
سند کو معیار نہیں مانتا وہ منکر حدیث ہے، وہ چاہے اپنی عقل کی بنا پر کہے، وہ چاہے تاریخ کی بنا پر کہے، اور چاہے کہے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں اور کسی کی عقل میں وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ مردار کو قرآن نے حرام کہا نا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ایسے آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ایسے آیا ہے، تو ہم تو قرآن کو مانیں گے، حدیث تو قرآن کے خلاف آنے کی وجہ سے اسے نہیں مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیمانہ یہ ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، حدیث کو قرآن کے مطابق پرکھا جائے گا، جو قرآن کے مطابق ہو جی اسے مان لیا جائے گا، جو قرآن کے خلاف ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو خود بہت سارے موقعوں پر وہ قرآن کریم اپنے اس اصول کہ قرآن کریم پر پرکھنا ہے حدیث کو، اس کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک مثال دی تھی، قرآن کریم نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن پیمانہ ہے، جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی مانوں گا، جو قرآن کے خلاف ہوگی اسے چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مچھلی ہمارے لیے حلال ہے، اور یہ بات ہمیں حدیث نے بتائی، مچھلی مردار بھی ہو تو بالکل حلال ہے۔ ہمیں حدیث نے بتایا ہے کہ احلت لنا میتتان، کہ مچھلی مردار بھی ہو تو ہمارے لیے حلال ہے۔ اب منکرین حدیث میں سے کوئی ہم نے آج تک نہیں دیکھا جو مچھلی کو حرام کہتا ہو اور کہتا ہو کہ چونکہ قرآن نے مردار کہا ہے اور مردار حرام ہوتا ہے لہذا مچھلی حرام ہے۔ خود اس قاعدے کو یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں، جس طرح حرام رشتوں کی بات ہے، قرآن کریم نے جو حرام رشتے بیان کیے ہیں ان میں سے کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو حدیث نے بتایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا ایک شخص کے لیے حرام ہے۔ تو ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں۔ اتنی واضح آیت ہے اور حدیث ہمیں ظاہراً اس کے خلاف محسوس ہو رہی، حقیقتاً تو خلاف نہیں ہو سکتی نا، اللہ کی وحی جو ہے ظاہراً ہمیں اس کے خلاف محسوس ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو کسی ایک وحی کو دوسری وحی پر پرکھنا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک آیت کو دوسری آیت پر پرکھنا کہ کون سی آیت صحیح ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ تو ایسا کرنے والا شخص بالاتفاق کافر ہو جائے گا نا۔ قرآن کی ایک آیت کہتا ہے کہ دوسری آیت کے مقابلے میں لہٰذا میں اس آیت کو مانوں گا، اس آیت کو نہیں مانوں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی ایک وحی یعنی قرآن ایسے کہتا ہے، اللہ کی دوسری وحی حدیث ایسے کہتی ہے تو ہم اللہ کی اس وحی کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ ایک حدیث کے بارے میں ایک شخص سے بحث ہوئی تو وہ کہتا تھا کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، آپ مجھے سمجھاؤ کہ یہ حدیث کیسے ہے، میں اس وقت اسے مان لوں گا۔ اگر یہ حدیث میری عقل میں آ گئی، آپ نے اس کا صحیح مفہوم سمجھا دیا اور مجھے سمجھ آ گیا تو میں اس حدیث کو مان لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ایسے آپ کو نہیں منواؤں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی ہے یا نہیں ہے؟ کیا دنیا میں صرف وحی قرآن کریم کی صورت میں ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں بھی ہوئی ہے؟ جب آپ اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی صورت میں بھی وحی ہوئی ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، تو پھر آپ اس بات کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں کہ پہلے میری عقل میں لاؤ تب میں مانوں گا؟ میں نے کہا کہ قرآن کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 2 آیتیں آپ مجھے ابھی نہیں بتا سکتے کہ حقیقت میں ان دونوں کے درمیان جو ظاہری طور پر تعارض نظر آ رہا ہے اس کا حل کیا ہے۔ ایک آیت میں ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ 50,000 سال کا ہوگا، دوسری آیت میں اس قیامت کے دن کے بارے میں کہ 1,000 سال کا ہوگا۔ ایک آیت میں کیا ہے 50,000 سال کا ہوگا، دوسری آیت میں کیا ہے 1,000 سال کا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ دونوں آیتوں میں سے کس کو مانتے ہو؟ کہتا میں دونوں آیتوں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں مانتے ہو؟ آپ کی عقل میں آیا ہے تو مجھے سمجھاؤ۔ اگر آپ کی عقل میں آ گیا ہے کہ 50,000 والی بھی صحیح ہے اور 1,000 والی بھی صحیح ہے اور دونوں کیوں صحیح ہیں، اگر آ گیا ہے تو مجھے بھی سمجھاؤ، اس جاہل کو کیا پتہ تھا۔ اور اگر نہیں آیا اور پھر بھی آپ نے دونوں کو مان لیا ہے، اسی طرح آپ حدیث کو بھی مانیں گے۔ آپ اس کی سند پر اعتراض کریں اگر آپ کے پاس کوئی ہے،
کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا فلاں راوی جھوٹا ہے، یا اس کی سند منقطع ہے، یا معلق ہے، یا مرسل ہے، یا موزل ہے، اگر آپ کے پاس سند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی سند آپ مان رہے ہیں کہ سارے راوی ثقہ ہیں اور سند متصل ہے، معلول اور شاذ نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ حدیث ماننا ہوگی سمجھنے سے پہلے۔ آپ تسلیم کریں گے کہ میں اس حدیث کو اللہ کی وحی مانتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ حدیث آپ اس کو سمجھیں گے کیسے، یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، یا دیگر احادیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ حدیث اس لیے میں نہیں مان رہا، وہ شخص بھی حدیث کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں، کوئی منکر حدیث آئے نا ہمارے سامنے کہ مجھے جناب ساری قرآن کی آیتیں سمجھ آتی ہیں، ہم اس سے پوچھیں کہ فلاں آیت کا مطلب بتاؤ، اگر وہ سارے قرآن کا صحیح مطلب بتا دے تو سمجھیں پھر تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہوا۔ کسی ایک آیت جو ہمارا پہلا سوال ہوگا اس میں وہ ٹھوس ہو جائے گا، اس کا صحیح مفہوم بیان نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ایمان رکھے گا کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو حدیث پر بھی اسی طرح ایمان رکھنا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی منکر حدیث بات کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اقدامی پوزیشن پہ رہیں گے، دفاعی پوزیشن پہ نہیں آئیں گے۔ دفاعی پوزیشن کیا ہے؟ وہ اعتراض کرے گا جی بخاری میں یوں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ عقل ہی نہیں مانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمائیں، عقل ہی نہیں مانتی کہ صحابہ کرام ایسے کریں، عقل ہی نہیں مانتی کہ یہ واقعہ ایسے رونما ہو جائے۔ تو آپ اگر اس کا دفاع کرنے لگیں نہیں جی عقل مانتی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو تب آپ ہمیشہ دفاعی کرتے رہیں گے، ایک کا دفاع کریں گے وہ دوسرا اعتراض لائے گا، تیسرا لائے گا، چوتھا لائے گا، اور آپ اسی میں مصروف رہیں گے۔ سننے والا سمجھے گا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہے۔ دیکھو کوئی ایک بات ہو، ایک پہ بھی اعتراض آیا، چلو جیسا بھی دفاع کیا، دوسرے پہ آ گیا، تیسرے پہ، ساری حدیثوں پہ تو اعتراض آ رہے ہیں۔ تو کبھی آپ دفاعی پوزیشن پہ نہیں جائیں گے، اقدامی پوزیشن پہ آگے قدم بڑھا کے اس سے سوال کریں گے، بھئی دیکھیں حدیث کو تو بعد میں دیکھیں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اعتراض ہے، یہ حدیث میں ایسے ہے ایسے، آپ بتائیں حدیث وحی ہے یا نہیں؟ اگر حدیث کو وحی مانتے ہو تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہ اس سے بھی وحی ماننا ہوگا۔ اور معیار کیا ہے حدیث کو پرکھنے کا؟ وہ سند ہے، سند کے علاوہ کوئی دنیا میں معیار نہیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں عقل معیار ہے تو آپ اسے کہیں کہ کوئی ایسی صحیح حدیث پیش کرو جو تمہارے نزدیک صحیح ہے، میں اس پر عقلی اعتراض وارد کرتا ہوں، جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ آج تک جتنے بھی منکرین حدیث آئے ہیں سب نے احادیث پر اعتراض کیے ہیں، بخاری مسلم پر بھی اعتراض کیے ہیں، کسی نے آج تک انما الاعمال بالنیات کے حدیث ہونے پر اعتراض نہیں کیا تھا، سب مانتے تھے۔ صحیح بخاری پر اعتراض کرنے جو جا رہے ہیں، درمیان سے ایک حدیث نکالی تو پہلی حدیث انہیں نظر نہیں آئی کہ پہلی حدیث ہی یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا کسی منکر حدیث نے انکار نہیں کیا تھا، یعنی ان کی عقل کے مطابق چلی آ رہی تھی اور قرآن کے مطابق بھی تھی، ان کی سمجھ کے مطابق۔ لیکن پچھلے دنوں میں ایک منکر حدیث نے اس پر بھی اعتراض کر دیا، اس نے کہا کہ یہ حدیث بھی جعلی ہے، یہ حدیث بھی کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے جی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو اگر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ طے کرے کہ قرآن کے مطابق کون سی بات ہے اور قرآن کے خلاف کون سی بات ہے، تو ہر شخص کا دین اپنا اپنا ہوگا، ہر شخص جس کو جو سمجھ آئے گی قرآن کے مطابق ہے۔ تو عقل تو ناقص ہے، ہماری شکل، ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو فہم ہے وہ ناقص ہے۔ ایک ناقص چیز ایک کامل چیز کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سورج ڈھلتا جاتا ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سامنے کچھ کلومیٹر کے بعد جا کر وہ نیچے زمین میں دھنس رہا ہے، ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے۔ اور اگر سمندر کے پاس کھڑے ہیں تو ہمیں ایسا سمجھ آئے گا کہ شاید یہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو دیکھنا ہے، ہماری جو نظر ہے، یہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر نقص ہے، ایک وقت تک یہ کام کرتی ہے، ایک فاصلے تک کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم پورے زور سے ایک تیر پھینکتے ہیں یا بندوق سے ایک گولی چلاتے ہیں تو ایک حد ہوتی ہے جہاں تک نشانہ ایگزیکٹ رہتا ہے، یعنی گولی جو پیچھے جتنی اس کی قوت ہوتی ہے اس کو صحیح چلاتی رہتی ہے، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی جتنی طاقت اس کو لگی تھی وہاں پہنچنے کے بعد اس کے بعد وہ اپنی کیپیسٹی کھونا شروع کر دیتی، پھر اس کا جو نشانہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہے۔
اس لیے کہ جتنی قوت تھی وہاں تک تو صحیح چلی، اس کے بعد نقص آ گیا اس میں۔ تو ہماری نظر میں نقص ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج یہاں جا رہا ہے، اگر ہماری نظر کامل ہوتی تو ہمیں یہ ایسا نظر نہ آتا کہ زمین جو ہے نا وہ آسمان مل رہے ہیں، کہیں بھی نہیں، ہم وہاں چلے جائیں تو وہاں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ آگے ہے، آگے چلے جائیں تو پھر آگے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہماری نظر کا نقص ہے۔ تو انسان کی ہر صفت میں نقص ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ سننے کی طاقت ہے نا ہماری، ایک اچھی صفت ہے، لیکن اس میں نقص ہے۔ کیا ہے؟ ہم ایک فاصلے تک سن سکتے ہیں، اس فاصلے کے بعد ہمارا سننا کام نہیں کرے گا، کہ اس لیے اس میں نقص ہے۔ دیوار کے پیچھے کیا بولا جا رہا ہے ہمیں نہیں سنے گا، ٹھیک ہے، بغیر اسباب کے۔ فون کے ذریعے تو ہم امریکہ سے بھی سن لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے، فون کے بغیر یعنی اسباب کے بغیر خود یہ جو ہماری صلاحیت ہے سننے کی، اس میں نقص ہے۔ بہت سارے لوگ بول رہے ہوں تو ہم نہیں سن سکتے، سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں، ہماری سننے کی طاقت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ آواز زیادہ تیز ہو تب بھی ہماری سننے کی طاقت جواب دے جاتی ہے، آواز بہت کم ہو تب بھی ہماری سننے کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ تو انسان کی ہر صفت میں نقص ہے، تو اس کی عقل میں بھی نقص ہے۔ انسان کی عقل جو ہے سمجھ سے صحیح کام لیتی ہے، جب اس کی حد سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتی نہیں۔ اور دین کے جو معاملات ہیں، شریعت کے جو معاملات ہیں، وہ ہمیشہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آخرت کے جو معاملات ہیں، قبر کے معاملات ہیں، ہماری عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہماری تو سوچ سمجھ ہے، یہ ہماری زندگی نہیں، دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے تو اخروی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو دین اور ہماری شریعت اور قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم میں کیا حالات اور معاملات ہیں۔ ہماری عقل اس دنیا میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، الا یہ کہ ہم کہیں کہ اللہ کی وحی ہے اور ہم اسے مانتے ہیں۔ عقل کے مطابق نہ جنت ثابت ہوگی نہ جہنم ثابت ہوگی۔ ہماری عقل تو سمجھتی ہے ہر چیز کو زوال، ہم دیکھتے نہیں، ہمارے مشاہدے میں ہر چیز آج ہے کل نہیں ہوگی، کل ہے پرسوں نہیں ہوگی، سال ہے 2 سال بعد نہیں ہوگی، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ لیکن جنت کی کوئی میعاد نہیں ہے، جہنم کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی یہ بات، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی وحی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب عقل جو ہے انسان کی یہ اکیلی کام نہیں کر سکتی، اکیلی عقل کو آپ کہیں گے کہ کام کرو تو ہمیشہ گمراہی میں چلی جائے گی، ہمیشہ ٹھوکر کھائے گی۔ جس طرح انسان کے پاس آنکھیں ہیں، 2 آنکھیں ہر ایک کے پاس ہے نا، لیکن آنکھیں صرف اکیلی آنکھیں کام نہیں کرتی۔ آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں، بینائی موجود ہے، لیکن اندھیرا ہو جائے تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کی آنکھوں کو کام کرنے کے لیے خارجی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی ٹارچ ہے، موبائل کی لائٹ ہے، اس سے آپ کام لیتے ہیں، یا چاندنی ہے، چاند کی روشنی ہے، یا سورج کی روشنی دن کو ہے۔ اگر خارجی روشنی نہ ہو تو ہماری جو موجود بصارت ہے، آنکھیں کام نہیں کریں گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص کہے کہ مجھے اپنی آنکھوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے پاس آنکھیں جو ہیں، میں اپنی آنکھوں کے ساتھ ہر کام کروں گا اور ہر نقصان سے بچوں گا، تو جیسے ہی روشنی ختم ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے کام لینا چاہے گا، سیڑھیوں سے گرے گا مر جائے گا، چھت سے گرے گا، پہاڑ سے گرے گا، کھائیوں میں گرے گا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ صرف اور صرف کام کرنے والی میری آنکھیں ہیں، میں انہی پر انحصار کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص اسی طرح اپنی عقل کو کہے کہ میں اپنی عقل سے ہی سوچوں گا، جو میری عقل میں آئے گا وہی دین اور وہی شریعت ہوگی، اللہ کی وحی کو وہ روشنی نہیں بنائے گا اپنی عقل کے لیے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آنکھوں کے کام کرنے کے لیے خارجی روشنی چاہیے، اگر روشنی نہیں ہوگی تو آنکھیں فائدہ نہیں دیں گی، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان گڑھے میں گر جائے گا، عقل کے ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہی میں گر جائے گا جب تک وہ وحی کی روشنی کے مطابق عمل نہیں کرے۔ ہماری عقل کے کام کرنے کے لیے روشنی کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن کی صورت میں بھی ہے اور وہ حدیث کی صورت میں بھی ہے۔ تو ہم نے حدیث کو بھی وحی ماننا ہے، قرآن کو بھی وحی ماننا ہے، دونوں پر عمل کرنا ہے۔ بہت ساری مثالیں میں کل آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ قرآن کریم پر عمل کرنا ممکن نہیں جب تک ہم حدیث کو اللہ کی وحی تسلیم نہ کریں۔ میں نے عرض کیا تھا نماز پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی منکر حدیث ہمیں نماز پڑھ کے دکھائے، وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے، مجھے کسی حدیث کی حاجت نہیں ہے، تو وہ قرآن سے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائے۔
قرآن سے کہاں سجدے کی تسبیحات ہیں، کہاں رکوع کی تسبیحات ہیں، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، حتیٰ کہ نمازوں کی تعداد بھی قرآن میں نہیں ہے، نمازوں کی جو فرض رکعات ہیں ان کی تعداد بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کے حوالے سے جو احکامات ہیں، روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ امور قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے گئے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح حج کیسے کرنا ہے، کون کون سے مناسک ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے سفر شروع کرنا ہے، طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، احکامات کیا ہیں، یہ سارا کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کا بیان بھی قرآن میں مجمل ہے، مجمل طور پر وضو کا بیان ہے، وضو کی تفصیلات بھی قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں قرآن نے ذکر کیے ہیں، 8 طرح کے جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا گیا، کتنے پیسے ہوں، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو، تب زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کس ریشو سے، کس تناسب سے دینی ہے۔ 2.5% ہمیں حدیث نہیں بتایا ہے نا، قرآن میں تو 2.5% کا کوئی تصور نہیں کہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی۔ اور زمین کی جو زکوٰۃ ہے فصل پر، وہ عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں یا 10واں حصہ، قرآن میں تو کوئی نہیں ہے، یہ حدیث میں ہی ہے۔ اور بہت ساری باتیں جو قرآن کریم نے مجمل طور پر بیان کی ہیں، منکرین حدیث بھی انہیں حدیث کے بغیر حل نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان 4 مہینوں کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔ کوئی منکر حدیث قرآن سے ان 4 مہینوں کا بیان نہیں دکھا سکتا، یا تو وہ اپنی عقل سے ٹامک ٹوئیاں مارے گا کہ 4 مہینے فلاں فلاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی عقل کہاں معتبر ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو وہ حدیث میں ہمیں ملے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے اعمال کو اللہ نے اپنا حکم قرار دیا قرآن کریم میں۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس کچھ کھجوروں کے درخت بھی کاٹ دیے یا جلا دیے، ایک جنگی حکمت عملی کی خاطر، ان کے پیچھے دشمن کہیں پناہ نہ لے رہے، جو بھی مقصد تھا۔ تو اس وقت کفار نے اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ جو درخت جلائے ہیں ان کا کیا قصور ہے، درختوں کا، یہ تو انسانی وسائل کو ضائع کیا جا رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسی شریعت ہے اس کی جو انسانی وسائل کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ دیکھیں لڑائی تو انسانوں سے ہوتی ہے، درختوں سے کیا لڑائی ہے، درختوں کو کیوں کاٹا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ اے نبی جو درخت آپ نے کاٹے ہیں، جو درخت آپ نے چھوڑے ہیں، وہ سارے فباذن اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے۔ اب کوئی منکر حدیث دنیا میں ہے جو اللہ کا یہ حکم قرآن میں ہمیں دکھائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے درخت کاٹ دیں اور اتنے رکھ لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ حدیث تھی۔ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اللہ کا یہ حکم قرآن کے علاوہ آیا، حدیث کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا۔ اور جب کافروں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے نبی نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، فباذن اللہ، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور اللہ کا حکم اگر صرف قرآن میں آتا تو قرآن کریم میں یہ مذکور ہونا چاہیے تھا نا، قرآن کریم کی کسی آیت میں نازل ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی آپ فلاں درخت کاٹ دیں اور فلاں باقی رکھیں۔ تو قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اپنا اللہ کا حکم قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی اب بعض لوگ کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کتاب اللہ کافی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی قرآن بھی شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فیصلے بھی کتاب اللہ میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 شخص آئے، ان کا آپس میں کوئی معاملہ تھا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، فیصلہ پہلے کسی نے کیا تو غلط کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے۔ معاملہ ایک بدکاری کا تھا، ایک نوجوان لڑکے نے جو غیر شادی شدہ تھا، کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی۔ تو فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے کہا یہ گیا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے مابین آپ نے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکیداً ارشاد فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں ضرور بالضرور اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ اب فیصلہ کیا کیا؟ جو فیصلہ آپ نے فرمایا وہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، وہ فیصلہ قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس غیر شادی شدہ لڑکے نے بدکاری کی ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ 1 سال کی جلا وطنی ہے، 100 کوڑے بھی مارنے ہیں اور 1 سال کے لیے اس کو علاقہ بدر بھی کر دینا، کسی اور علاقے میں نکال دینا، اس علاقے میں نہیں آنے دینا اسے۔ تو 100 کوڑوں کا ذکر تو قرآن کریم میں مذکور ہے، 100 کوڑے، لیکن 1 سال کی جلا وطنی قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول ہمارے مابین اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خود ارشاد فرمایا کہ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں ضرور بالضرور، یہ الفاظ ہیں، میں ضرور بالضرور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ کی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی وحی کی صورت میں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث دونوں برابر حجت شرعی ہیں، دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، دونوں کو تسلیم کرنا واجب ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا انکار، جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے، تو کوئی شخص کہے کہ میں کسی حدیث کو نہیں مانتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حجت نہیں مانتا، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ فتنہ تو آزمائش کو کہتے ہیں نا، ایک چیز تو بڑی کھلی کھلی ہوتی ہے، لوگوں کو دور سے نظر آ جاتی، جو آزمائش ہوتی ہے اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، انسان پھنس جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو پھنسایا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں انکار حدیث ایک فتنہ بن گیا ہے، کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اکثر کی بات کر رہا ہوں، منکرین حدیث جتنے بڑے بڑے مشہور آج کے دور میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں حدیث کا منکر ہوں۔ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ پیش کریں گے حدیث تو وہ حدیث کو مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میری عقل نہیں مانتی۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ نہ وہ صحیح عقل کے خلاف ہوتی ہے اور نہ قرآن کریم کے خلاف ہوتی ہے، اس کی عقل کا اپنا فطور ہوتا ہے۔ صحیح بخاری پر اعتراضات کریں گے اس طرح۔ اب ایک واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہے، عمر بن میمون تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندر کو دوسرے بندر رجم کر رہے تھے، ایک بندر کو دوسرے بندر مل کر رجم، پتھر مار مار کر اس کو قتل کر رہے تھے۔ در حقیقت اس سے بدکاری ہو گئی تھی، ایک بندر سے دوسرے بندر اس کو پتھر مار مار کر قتل کر رہے تھے، اس کو جان سے مار رہے تھے۔ اب منکرین حدیث کہتے دیکھو جی بخاری میں یہ حدیث ہے، کبھی ایسا ہوا ہے جی؟ مذاق بنائیں گے، اس کو ہنسیں گے، وہ اس کو ٹھٹھا بنائیں گے، دیکھو جی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی، جانور بھی ایک دوسرے کو رجم کرتے ہوں جی، جانوروں پر شریعت کب نازل ہو گئی؟ کیوں جی؟ اس طرح کے اعتراضات کریں گے کہ دیکھیں جی یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حالانکہ یہ تو اولاً تو حدیث نہیں ہے، یہ تو ایک تابعی نے ایک جو مشاہدہ کیا وہ ہے نا۔ بخاری کی جو حدیث جن کی صحت پر امت کا اتفاق ہے وہ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پوری سند کے ساتھ، امام بخاری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند ثابت ہے، ایسی تمام احادیث صحیح ہیں۔ لیکن یہ قول بھی، اس کی سند بھی صحیح ہے، ہم اس کے بارے میں بھی جواب دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ تو قرآن پر اعتراض ہے تمہارا، یہ کہنا کہ شریعت تو جانوروں کے لیے نہیں آئی تو جانوروں پر لاگو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، ہماری عقل ہی نہیں مانتی کہ کوئی بندر بھی دوسرے بندر کو رجم اسلامی سزا دے رہے ہوں۔ کیوں جی؟ اسلامی سزا دے رہے ہوں، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ یا اس سے بھی بڑا واقعہ قرآن میں ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اگر اس سے بھی بڑا واقعہ قرآن میں ہو تو آپ کیا کرو گے؟ قرآن کو تو ہم مانیں گے، وہاں آپ کی عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ ویسے جب آپ کہیں گے بھی حدیث کے خلاف عقل کو استعمال
نہیں کرتے تو آپ کو قرآن کی آیتیں سنائیں گے، افلا تتفکرون افلا یتدبرون، بھئی اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لہٰذا ہم تو قرآن کا حکم مان کر حدیث پر اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ انہیں کہیں کہ اگر ایسا واقعہ یا اس سے بھی بڑا واقعہ قرآن میں آ جائے جس کو عقل نہ مان رہی ہو، تو اس وقت آپ کو قرآن کے حکم کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے نا، آپ کہیں کہ عقل میں نہیں آنے والا تو ہم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، تب ہی تو اس آیت پر عمل ہوا نا کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اور اگر اس سے مراد یہ نہیں ہے، عقل سے کام لینے سے مراد وحی پر وحی کو عقل پر پرکھنا نہیں ہے، تو پھر وہ تو قرآن پر بھی نہیں پرکھنا اور حدیث پر بھی نہیں پرکھنا۔ اب قرآن کریم نے اس طرح کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اپنے اس مردہ بھائی کو کیا کروں میں، وہ سوچ بچار میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے آ کر اس کے سامنے قبر کھودی، دوسرے کوے کو قتل کیا، اپنے بھائی کوے کو قتل کر کے اس جو گڑھا کھودا تھا اپنے پنجوں کے ساتھ یا چونچوں کے ساتھ اس میں اس کو دفن کیا اور اوپر مٹی ڈالی۔ تب آدم علیہ السلام کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی کافر یہ اعتراض کرے قرآن کریم پر، یہ عقل ہی نہیں مانتی اس کو، پرندوں پر کب شریعت نازل ہو گئی؟ کیوں نہیں شریعت تو، اور یہ جو احکامات ہیں شریعت کے، اس وقت تو کوئی کتاب ہی نہ، آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، یہ ساری شریعتیں تو بعد میں نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس وقت جب انسانوں کے لیے کوئی خاص شریعت نہیں تھی تو پرندوں کے لیے کون سی شریعت آ گئی تھی جس پر پرندے عمل کر رہے تھے؟ وہ فوراً کہے گا کہ میری عقل اس کو مانتی ہے، کیوں قرآن میں جو ہے میں اس پر عقلی اعتراض نہیں کروں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، ان کو بتانا تھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور یعنی جو کوا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی اور اس نے یہ کام کر کے اس کو دکھا دیا۔ اسی طرح کیا یہ اس سے بڑی بات ہے کوئی کہ ایک بندر کے ذہن میں یہ بات اللہ ڈال دے، کسی اپنی مخلوق یا اپنے کسی بندے کو دکھانے کے لیے کہ تم نے بھی ایسے کرنا ہے؟ یعنی جب بندر اس پر عمل کر رہے ہیں تو انسانوں کو تو بلاولا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو اسلام کی سزائیں، اور یہ جو رجم کی سزا صرف اسلام میں نہیں، اس سے پہلے یہودیت اور عیسائیت میں بھی یہی سزا تھی۔ صحیح بخاری میں واقعہ منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، ایک یہودی نے زنا کیا، یہودی عورت اور مرد نے زنا کیا، تو اس کے بارے میں فیصلہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم تھے مدینے کے، تو چونکہ جو آس پاس جو یہودی بستے تھے ان کے لیے بھی ضروری تھا وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہاری شریعت میں کیا ہے، چلو تمہاری شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، اگر تمہاری شریعت میں رجم نہیں ہے تو تمہیں رجم سے مستثنا کریں گے، جو تمہاری شریعت میں سزا ہے ہم وہی دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ منہ کالا کرتے ہیں اور بازار میں اس طرح پھراتے ہیں، ذرا عبرت ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی شدہ زانی کے بارے میں، بدکار کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ تورات لائے نا، تورات پڑھ کر دکھاؤ کہ کیا حکم ہے اور کہاں ہے۔ تو جو پڑھنے والا تھا اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، جہاں رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی نا کہ رجم کرنا ہے، وہاں ہاتھ رکھ لیا اور آگے سے اور پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی رہے تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو تو پتہ تھا، انہوں نے کہا یہ ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اس نے اٹھایا تو نیچے رجم والی آیت لکھی ہوئی تھی کہ سزا اس دور میں اس شریعت میں بھی رجم تھی، تو یہ تو سزا پہلی شریعتوں سے آ رہی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندر کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، بندروں کے ذہن میں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو تم بطور سزا اس کو ایسے کرو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ہوئی تھی، تو آپ اس آیت کا تو انکار نہیں کرتے، حالانکہ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ بندر تو انسان کے بہت قریب تر ہے نا، اس کی شکل و صورت بھی ملتی ہے اور اس کی عقل بھی بہت زیادہ ملتی ہے انسان کے ساتھ، اس کے مطلب ہے کہ جو اعضاء ہیں وہ بہت سی حرکتیں انسانوں والی کرتا ہے، انسان کی نقالی بھی کرتا ہے۔ تو بندر جو انسان کے اتنا قریب تر ہے، اس کے انسانی شریعت پر عمل کرنے کو آپ اتنا محال سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وجہ سے انکار ہی کر رہے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو جب قرآن میں آئی ہے یہ بات کہ کوے نے ایسے کر دیا،
وہی شریعت جو انسانوں کے لیے ابھی آنا تھی تو وہی کوے نے سمجھائی، کوے نے سمجھائی انسان کو کہ ایسے کرنا ہے، تو وہاں آپ نے انکار نہیں کیا۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہیں یہ صرف اور صرف اپنے مطلب مفاد پرست ہیں۔ جہاں ان کی عقل کہے گی نا تو وہاں کہیں گے یہ قرآن کے مطابق ہے، جہاں ان کی عقل کہے گی کہیں گے قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی حدیث یہ تو عقل ہی نہیں مانتی اس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھلے الفاظ میں یہ بات کیسے امت کو بتا دی؟ یہ تو ویسے ہی آپ کی عصمت کے خلاف ہے۔ ایک منکر حدیث نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگنے کا جو واقعہ اس کا انکار کر دیا، کہتا ہے کہ یہ تو نبی کی عزت کے ہی خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی بیوی پر الزام لگ جائے؟ وہ تو سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے نا کسی نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی منکر حدیث موجود ہیں، اور ان سے پہلے جو ان کے استاد تھے وہ اس حدیث کو صحیح مانتے تھے۔ تو ان کی عقل کیا ہے؟ جب کسی کی عقل کسی وقت کوئی سوچتی ہے کچھ سوچتی ہے، کسی وقت کچھ سوچتی ہے۔ سردی میں انسان کی عقل کچھ سوچتی ہے، گرمی میں کچھ سوچتی ہے، صبح دوپہر شام مختلف ہو جاتی ہے انسان کی عقل، مختلف علاقوں میں جا کے انسان کی عقل مختلف کام کرتی ہے۔ ادھر ہم کھڑے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جو ہمارا قبلہ ہے مغرب کی جانب ہے، تھوڑا سا ہمارا علاقہ تبدیل ہو جائے گا، جہاں ہم انجان ہیں تو ایسے لگے گا ہم الٹ رخ کر کے نماز پڑھ رہے، انسان کی عقل ہی مختلف ہو جائے گی۔ تو انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فیصلہ اگر کسی چیز نے کرنا ہے حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا تو وہ سند نے کرنا ہے۔ جو شخص سند سے ہٹ جائے، سند کو معیار بنانا چھوڑ دے، وہ حدیث کا انکار کر دیتا ہے، چاہے زبان سے مانے یا نہ مانے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ انکار حدیث کے حوالے سے، کہ حدیث کا انکار کون لوگ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، ان کے عذر اور بہانے کیا ہیں۔ یہ موٹی موٹی دو ہی چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی، تیسری چیز شاید ہی آپ کبھی سنیں۔ پہلی بات یہ کہ عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ جی ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اور پھر تو معراج والا واقعہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کو اگر پیمانہ بنائے تو پھر معراج بھی نہیں ہو سکتی، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور منکرین حدیث جو تھے انہوں نے یہ سارے جو معجزات ان کا انکار۔ سر سید احمد خان سرے سے کسی معجزے کو نہیں مانتا تھا، سرے سے۔ قرآن میں بھی جو معجزات آئے ہیں ان کا بھی معنی اور کرتا تھا، تفسیر ہی الگ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا اللہ نے فرمایا کہ آپ لاٹھی کو پتھر پر مارو 12 چشمے نکلیں گے، اضرب بعصاک الحجر، تو وہ ترجمہ کرتا ہے کہ آپ لاٹھی کے سہارے چلیں اور چل کے جا کے تلاش کریں چشمے کہاں کہاں۔ تو منکرین حدیث جو ہیں وہ منکرین قرآن میں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں۔ کوئی ایسا آپ کو منکر حدیث نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی جگہ پر قرآن کا بھی انکار کرتا ہو، اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں قرآن کا بھی انکار کر رہا ہوں۔ اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ اگر اس کا جو عمر بن میمون تابعی کا جو واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے اس بنا پر کہ عقل ہی نہیں مانتی تو قرآن کا بھی انکار لازم آئے گا، پھر کوے والا واقعہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح اور بھی کئی ایک واقعات، معجزات کے واقعات قرآن کریم میں بھی ہیں۔ احادیث میں جب آئیں گے تو فوراً کہہ دیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جب آئیں گے تو پھر چپ کر جائیں گے، اس کو مان لیں گے یا پھر اس کی کوئی ایسی تفسیر غلط سرد کر دیں گے جو کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ تو یہ انکار حدیث ہے۔ کل کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہونا ہے استخفاف حدیث۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں لیکن حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دی جانی چاہیے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کیا ہے کہ حدیث قرآن کریم کی طرح، بالکل قرآن کریم کی طرح حجت ہونے میں، دلیل بننے میں، اللہ کی وحی ہونے میں، شریعت ہونے میں بالکل قرآن کریم کی طرح ہے، اس میں کوئی فرق سرے سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہانے سے حدیث کو چھوڑیں گے، بہانے سے دیکھو جی یہ ایسے، وہ کل انشاءاللہ میں ان کے عذر بہانے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ان میں بہت سارے ایسے افراد آئیں گے ہمارے ماحول معاشرے میں جن کو علماء سمجھا جاتا ہے، عالم ہی سمجھے جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے جو دیا جانا چاہیے، حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے اور پوری طرح حدیث کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ استخفاف حدیث۔ انشاءاللہ اس پر بیان کل ہوگا۔ آج کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔
جی وہی کو ماننا لازمی ہے، ماننا لازمی ہے، تو کچھ لوگ کہ اگر عقلی دلائل دیتے ہیں کسی کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، نماز ہے، اسلام کا بتا رہے تھے وہ اس میں ڈاکٹری جو دلیل دیتے ہیں کہ یہ بھی نقصان دے، تو کیا ایسی دلیل دینا جائز ہے جس سے فائدہ ملتا ہے؟ اس سے جی، اگر تو قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے اور اس کے مطابق اپنی عقل کو پیش کیا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزے کے فوائد حدیث نے بھی بتائے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کچھ اور فوائد بھی ہیں جو حدیث میں ہمیں منقول نہیں ہوئے، تو ٹھیک ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ یعنی جو سائنٹیفکلی جو اپرووڈ ہیں چیزیں روزے کے بارے میں کہ معدے کو بھی تقویت دیتا ہے، اس سے جناب بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، یہ جو بھی کہتا ہے وہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ باقی مانتے بھی وہ دلیل مانگیں گے، یعنی کہ اس سے یہ چیز بڑھے گی، عقلی دلیل مانگیں گے؟ نہیں، عقلی دلیل میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری عقل جو ہے وہ نقل کے تابع ہے۔ نقل کہتے ہیں منقول ہونا، قرآن یا حدیث۔ ہماری عقل وحی کے تابع ہے، وحی کی روشنی میں ہماری عقل عمل کرے گی، وحی کی روشنی کے بغیر ہماری عقل کام نہیں کر سکتی۔ جب کرے گی وحی کے خلاف تو اس وقت گمراہی ہوگی۔ اگر تو وحی کے تابع ہے عقل کے جو دلائل ہیں، منطقی دلائل قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، منطقی دلائل، عقلی دلائل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں دو الہ نہیں ہیں یا دو سے زیادہ نہیں ہیں، اگر دو یا زیادہ الہ ہوتے اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو عقلی بات یہ ہے کہ پھر جھگڑا ہوتا، فساد ہو جاتا، کیونکہ ایک ہی رتبے اور مرتبے کے کئی لوگ ایک ہی جگہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا، ہر شخص کہتا ہے میری عقل کے مطابق ہونا چاہیے، تو اپنی اپنی مخلوق لے کر جدا ہو جاتے، اور صرف اسی پہ بس نہ ہوتا بلکہ پھر کیا ہوتا، ایک الہ جو ہے نا وہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا، جس طرح ہم انسان ہیں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کئی الہ کئی معبود ہوتے تو ایک معبود صرف اپنی مخلوق لے کے الگ نہ ہوتا بلکہ دوسرے پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ کوشش کرتا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی، یا تو ایک الہ دوسرے پر غالب آ جاتا اور اس کی مخلوق کو بھی کنٹرول کر لیتا، تو پھر دوسرا الہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ جو مغلوب ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ دونوں ہی لڑائی کرتے، کوشش کرتے، اور دونوں ہی عاجز تھک کے دومیں ککڑ بہ جان، کیوں جی، تو پھر دونوں ہی الہ نہ ہوتے، کیونکہ جو عاجز ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ کائنات میں ایک ہی ہے اس کو چلانے والا، اگر زیادہ ہوتے تو یہ نظام اس طرح چل نہ رہا ہوتا، دھرم برہم ہو جاتا۔ تو عقلی دلیل بھی ہوتی ہے لیکن وہ نقلی دلیل کے تابع ہے، یعنی قرآن نقلی، ایک تو ہماری عام زبان میں نقلی کہتے ہیں نا جعلی کو، عربی زبان میں نقل کہتے ہیں، نقل یعنی منقول ہونا، یعنی اللہ سے جو منقول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یقیناً ثابت کیسے ہوگا کہ امام صاحب کا یہ موقف ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ حنفیوں نے کہا کہ ہمارے امام کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر خود اس کی مخالفت بھی کر دی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، مثال کے طور پر ذمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ، تو امام ابو حنیفہ کا قول، ہم نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، ان کا یہ قول حنفیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حنفیوں کے بقول امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ ذمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹ، ذمی اس کو کہتے ہیں جو ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، اب تو ہم سارے ہی ٹیکس دے رہے ہیں نا۔ اسلامی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان حکومت ان کے جان مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے عوض ان سے ٹیکس لیتی ہے، تو جو ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہ رہا ہو کافر، اس کو کہتے ہیں ذمی، یعنی ان کو ہم نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو ایسا شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، برا بلا کہے، تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ اسلامی حکومت کے ذمے میں ہی رہے گا، کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ ہے، اور خود حنفی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے بڑا مطلب عجیب و غریب ہے، اور ہم اس فتوے پر عمل نہیں کرتے۔ کئیوں نے تو کہہ دیا ہم مانتے، تو اکثر نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب آپ کسی بھی حنفی سے پوچھیں، بریلوی سے پوچھیں، دیوبندی سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا جو ذمی ہے، کیا اس کا ذمہ ٹوٹے گا کہ نہیں، وہ واجب القتل ہوگا کہ نہیں، وہ فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے تو ان کی جو عشق رسالت ہے وہ سارا کا سارا مشکوک ہو جائے گا نا۔ تو وہ امام ابو حنیفہ کی وہ بات جو خود ان کے بقول امام صاحب نے کہی، ہمارے بقول تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان سے تو ثابت ہی نہیں،
ان کے بقول جو امام صاحب نے کہی انہوں نے چھوڑ دی۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ جمعہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جمعہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، اور ایسے بڑے شہر جہاں پر اسلامی عدالتیں لگتی ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے مطابق امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق پورے پاکستان میں کسی بھی بستی کسی بھی شہر میں جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی اسلامی عدالتیں کوئی نہیں ہے نا۔ سود حلال ہے، اسی طرح چل رہا ہے، عدالت نے اسے حرام نہیں قرار دیا، یا وہ اس نے کوشش کی تو سٹے آ گیا، اس کے خلاف عدالت جو فیصلہ نہیں دیتی، ورنہ بینک بند ہو جائے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اسلامی حدود نافذ نہیں ہیں، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا نا، کسی عدالت نے کبھی سنایا فیصلہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ تو اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا وہ قول جو حنفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کے لیے شرطیں یہ ہیں، ان کے مطابق امام صاحب کے فتوے کے مطابق پورے پاکستان میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ تو سعودیہ کے کسی شہر میں ہوتا ہوگا، پاکستان کے کسی شہر میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ظہر احتیاطی ہے۔ ظہر احتیاطی ہے کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق ہمارا جمعہ یہاں نہیں ہو رہا، پڑھاتے کیوں ہیں؟ مجبوری ہے، ہم نہیں پڑھائیں گے تو سارے بھابیاں پیچھے چلے جائیں گے، اور ان کی بات سنیں گے تو بھابی ہو جائیں گے، یہ مجبوری ہے نا۔ اس مجبوری کی وجہ سے جمعہ پڑھاتے ہیں، ورنہ ان کی فقہ کے مطابق پورے پاکستان میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جمعے کے بعد وہ 4 رکعتیں دوبارہ، جمعے کی تو 2 ہوتی ہیں نا، وہ 4 پڑھتے ہیں، اس کو ظہر احتیاطی کہتے ہیں کہ احتیاطاً ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، کہ جمعہ تو مشکوک ہے نا، تو ہم احتیاطاً ظہر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی اور بھی مثال امام ابو حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں، حرام ہے۔ مطلب کوئی شخص نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، اگر وہ تنخواہ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ قرآن پڑھاتا ہے، اگر کوئی قاری صاحب بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی خطبہ جمعہ دیتا ہے اور اس کا معاوضہ لے لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی حنفی اس کو اب عملاً ماننے کے لیے تیار نہیں، سارے کے سارے مولوی تنخواہیں لیتے ہیں کہ نہیں، خود لکھتے بھی ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا یہ موقف ہے، نہیں مان رہے۔ اور بھی مثالیں ہیں۔ ہاں دیکھیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں، کبھی بھی کسی اہل حدیث عالم نے یہ نہیں کہا بھئی آپ رفع دین اس لیے کریں کیونکہ امام حرمین جو ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں گے وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی ہماری دعوت نہیں رہی کہ آپ وہ کرو جو حرم والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرم میں جو 20 تراویح ہوتی ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا حرم والا کوئی امام کہتا ہے کہ 20 رکعت جو تراویح ہیں وہ مسنون ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کسی امام نے لکھا کبھی؟ کیوں وہ اس کو مسنون سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ اختلاف صرف اس بات پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت مسنون ہے، ہم کیا کہتے ہیں 8 رکعت مسنون۔ ہمارا اختلاف صرف اسی بات پہ ہے، 8 کو مسنون سمجھ کر وہ 40 بھی پڑھیں تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود وہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے 36 بھی ثابت ہیں، امام مالک سے 36 بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اب 36 بھی 40 بھی ثابت ہے کچھ بزرگوں سے، 36 40 اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ جو سنت اور مسنون رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ اب اس بات پہ تو ہمارا حرمین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سنت 8 ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنت 8 ہے۔ اب وہ 20 پڑھیں 40 پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ یہ کہیں کہ سنت 8 ہے تو 20 ہم انہیں بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کیوں جی؟ اگر یہ کہیں گا نا سنت 8 ہے، اس بات کو مان لیں تو ہم انہیں بھی 20 کی جماعت کروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ 8 ہم نے سنت کے مطابق پڑھ لی ہیں، یہ زائد نفل پڑھتے رہیں، ساری رات بھی پڑھیں، اور خود ہمارا عمل بھی اس پر ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے یا ہم 20 نہیں پڑھتے؟ ہم تو 20 24 36 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حرم میں بھی دیکھیں، عام دنوں میں ایک امام 10 پڑھاتا ہے، یعنی 8 رکھتے پڑھا کے 2 نفل پڑھا کے وہ چلا جاتا ہے، ایک وتر چھوڑ دیتا ہے، وہ امام چلا جاتا ہے، اگلا امام آتا ہے وہ اپنی 8 اور 2 پڑھاتا ہے 10، ٹھیک ہے، اس کے بعد وتر ہوتے ہیں۔
تو ایک امام 20 نہیں پڑھاتا. تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے. اور پھر حرم میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ پھر رات کے آخری پہر الگ سے پھر قیام ہوتا ہے. کتنی ہو گئیں؟ کم از کم 30 ہوگی نا. 30 32 33 36 کتنی ہو گئیں؟ تو ہم بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی مسجدوں میں عموماً ہو جاتا ہے. تراویح پڑھ لی ہیں تو طاق رات ہے، اس کے بعد پھر قیام شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس مسجد میں بھی ہوتا ہے. تو ہم مطلب یہ ہے کہ 11 کے زیادہ کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مسنون نہیں کہنا اسے. ہاں جی، بس یہ ہمارا اختلاف ہے، اور اس میں ہمارا حرم والوں سے کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی کہتے ہیں حیاتی مماتی. یہ دیوبندی بھائیوں کے 2 فرقے اور 2 گروہ ہیں جو اپنے ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے. حیاتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد بھی دنیاوی زندگی زندہ ہیں. بالکل وہی جو بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد دنیاوی زندگی زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں تھے، ابھی سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے دیوبندی حیاتیوں کا. اور دیوبندی مماتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہ حیاتیوں والا ہے نہ مماتیوں والا ہے. اہل حدیث کا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد برزخی زندگی زندہ ہیں، اخروی زندگی زندہ ہیں. اور وہ زندگی اخروی ہر ایک کو حاصل ہے. جس طرح دنیا میں فاسق فاجر کافر منافق سب دنیاوی زندگی زندہ ہے نا، تو قبر کی جو برزخی زندگی ہے، جو آخرت سے پہلے یعنی حشر کے دن سے پہلے بھی ایک زندگی ہے جو قبر میں ہے، جس میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. گناہ گاروں کو عذاب ہوتا ہے اور نیکوکاروں کو اللہ راحتیں نصیب کرتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، انہیں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو یہ سارے جو عذاب و ثواب ہیں یہ سب کے لیے ہیں. تو ہمارا عقیدہ حیات النبی کا نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حیات النبی. ہم کیا کہتے ہیں کہ سب کی حیات ہے. حیات النبی سب سے اعلیٰ ہے. جس طرح دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب انسانوں سے اعلیٰ تھی اور عرفہ تھی، قبر کی زندگی بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن ہے قبر کی زندگی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں وفات پا گئے، ان کی روح مبارک پرواز کر گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور اخروی زندگی کا پہلا دن تھا. بالکل ہمارا وہی فتویٰ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر شخص کو قبر کی اور برزخ کی زندگی حاصل ہے. کافروں کو بری زندگی، مومنوں کو اچھی زندگی اور انبیاء کو اعلیٰ ترین زندگی، لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. قرآن نے بھی جب شہداء کا ذکر کیا، بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو ہمیں تو شعور ہے نا دنیا کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ہمیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. اخروی زندگی کا ہمیں شعور نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ شہداء کی زندگی ہے، لیکن کون سی؟ اخروی زندگی ہے. عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے ہمارا. ہم نہ حیاتی ہیں نہ مماتی. ہمارا قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام مردے جتنے بھی ہیں فوت ہونے والے، سب کو برزخی زندگی حاصل ہے. کسی کی بری ہے، کسی کی اچھی ہے، کسی کی بہت اچھی، کسی کی سب سے اچھی. یہ ہمارا عقیدہ. اسلام جو ہے عربی میں اترا ہے اور ہم اردو کو یا پنجابی یا انگلش کو کچھ پہچانتے ہیں. تو یہ اس کا کیا پیمانہ ہے کہ ہمارا جو دین ٹرانسلیٹ ہوا ہے یہ بالکل انٹینسٹی کے ساتھ اردو یا کسی اور زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کی ایگزامپل ابھی آپ دے رہے تھے جو سر سید احمد خان نے اس کو ٹرانسلیٹ اپنے الفاظ میں کیا ہے. اب اس کی کیا پہچان ہے کہ وہ ان کی بات ٹھیک ہے یا جو اس سے پہلے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور کہ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، فرسٹ جو ورڈنگ ہے اس کا مطلب ہم کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ہم نبی علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی بتا دیں. 2 سوال بھائی نے کیے ہیں. پہلا سوال تو یہ کیا ہے کہ جو ترجمہ ہمارے پاس ہے یا جو ہم مطلب سمجھتے ہیں قرآن کریم کی آیت کے اس سے کہ یہ مراد ہے یا حدیث یہ مراد ہے، تو کیا اس بات کی ہمارے پاس مطلب دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا اعتراض ہے نا یہ جامع نہیں ہے. مطلب آپ نے تو ایک اپنے اعتبار سے اعتراض کر لیا.
عربی جاننے والے بھی تو انسان ہیں نا، عربی جاننے والے بھی مختلف ہو جاتے ہیں ایک لفظ کو سمجھنے میں، بات نہیں سمجھے۔ مثال کے طور پر ہم اردو ہے نا، اردو میں ایک شعر ہے اقبال کا، اس کی تشریح ایک بندہ کچھ اور کر رہا ہے، دوسرا بندہ کچھ اور کر رہا ہے، ممکن ہے نا؟ تو پھر یہ اعتراض آپ کو عربوں پر بھی آنا چاہیے نا، نہ کہ دوسرے لوگوں پر۔ مطلب یہ صرف ہمارے لیے اعتراض اور اشکال نہیں ہے، یہ تو دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ عربی جانتا ہے یا نہیں جانتا، کیونکہ ایک زبان کی خود اسی زبان میں بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سلیس اردو ہے، ایک بہت مشکل اردو لکھی ہوتی ہے، اس میں بڑی لفاظی ہوتی ہے یا وہ اشعار ہوتے ہیں، اسی کو ہم اسی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی مفہوم بناتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی اب اقبال کا شعر ہے، کوئی اس کو کسی طرح سمجھ لیتا ہے، کوئی کسی طرح سمجھ لیتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اقبال کا شعر جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے یا یہ حدیث کے خلاف ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں وہ اقبال کا مطلب یہ ہے، اقبال کی مراد یہ ہے۔ تو یہ صرف دوسری زبان والوں کا مسئلہ نہیں، اسی زبان والوں کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ ہے یا نہیں جو اللہ نے فرمایا ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ اس اعتراض کو تھوڑا وسیع کریں، اردو تک نہیں بلکہ ہر شخص کا دنیا میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جو میرے ذہن میں قرآن کا مفہوم آ رہا ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اس کے لیے ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس قرآن اور حدیث نقل ہو کے آئے ہیں نا ہر دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین، پھر ائمہ دین نے، اور ایک محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی نقل ہو کر آیا ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کو سمجھاتے بھی تھے نا، صحابہ کرام قرآن سمجھتے تھے نا۔ مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کے جو شاگرد ہوں گے جو ان سے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ رہے ہیں بالواسطہ، یعنی درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے کسی صحابی کا، قرآن کو وہ سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح پھر تابعین کے شاگرد ہیں تبع تابعین، اور پھر جو تفسیر کی کتابیں اگر آپ انہیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کا یہ اشکال ختم ہو جائے گا، خصوصاً جو عربی تفاسیر ہیں، جو تفسیر بالماسور ہیں، یعنی قرآن سے تفسیر، قرآن کی حدیث سے تفسیر، قرآن کی صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر، قرآن کی تابعین کے اقوال سے تفسیر اور تبع تابعین کے اقوال سے تفسیر، وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن صحابہ کرام نے سیکھا، صرف پڑھا نہیں سیکھا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی ہے، 2.5 سال میں۔ اس کا یہ مطلب ناظرہ پڑھنا ہو تو ہمارے بچے بھی پڑھ جاتے ہیں کچھ مہینوں میں، 2.5 سال میں۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا بھی ہے، ساتھ اس کی تفسیر بھی سمجھی ہے اور پھر ساتھ عمل بھی کیا ہے۔ تو صحابہ کرام اس طرح قرآن کریم کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے پھر آگے وہی قرآن کی وہی تفسیر جو ہے اپنے شاگردوں کو بتائی، ان کے شاگردوں نے بتائی۔ تو ہم ایک آیت ہے قرآن کریم کی، ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے۔ پیمانہ کیا ہے کہ کون سا مطلب زیادہ صحیح ہے یا بالکل صحیح ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر کی، بات سمجھے نا؟ مطلب ایک آیت ہے نا، صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہے نا، تفسیر کی کتابوں میں ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے تو صحابہ کرام اس کی تفسیر اور کرتے تھے، تو صحیح تفسیر کس کی ہوئی؟ صحابہ کرام کی ہوئی۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کیسے پتہ چلے گا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تابعین نے، تبع تابعین نے اور ائمہ دین نے۔ تو یہ جس طرح ہم اوپر کی طرف چلے جائیں گے ہمارا دین اور خالص ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ میرا زمانہ یعنی صحابہ کرام جب موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر جو دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے صحابہ سے ملیں گے یعنی تابعین، اور تیسرے نمبر پر بہترین زمانہ وہ ہے وہ لوگ جو میرے صحابہ کے تابعین سے ملیں گے یعنی تبع تابعین۔ یہ 3 زمانے ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بہترین قرار پائے ہیں۔ بہترین کس اعتبار سے تھے؟ کوئی مال و دولت تھا ان کے پاس زیادہ سے زیادہ، یا وہ جناب ان کے قد کاٹ بڑے بڑے تھے، یا حسن و جمال بڑا زیادہ تھا؟ کس اعتبار سے وہ بہترین تھے؟ یہی دین کے حوالے سے بہترین تھے نا۔ ان میں امانت، دیانت، شرافت، تقوی
اور دین کی سمجھ شعور یہ زیادہ تھا نا، اس لیے تو بہترین قرار پائے۔ تو جو بہترین زمانوں کا مفہوم ہوگا، جو اس زمانوں میں لیا جاتا رہا، وہ ہمارے زمانے سے کے مقابلے میں وہی قابل اعتبار ہوگا۔ ہم اسی کا اعتبار کریں گے، دوسرے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اس پیمانے پر آپ جس مرضی بات کو پرکھ لیں، تجربہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا تھا بھائی نے، صحابہ کے درمیان اگر کسی قرآن کی ٹرانسلیشن میں بھی بات ہوتی تو وہ وضاحت کر لیتے تھے آپس میں، اور جو ان کی وضاحت ہے وہ پھر عربی میں آئی ہے نا، اسے ہم کیسے سمجھ، کوئی لغت ایسی ہے مخصوص نا؟ وہ تو دیکھیں عربی زبان کو پھر آپ کہیں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، پھر آپ کہیں عربی زبان کیسے سیکھنی ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے تو عربی زبان کے قواعد موجود ہیں، جس طرح انگلش کو سمجھنے کے لیے ہیں، انگلش کی ڈکشنری موجود ہے نا، تو عربی بھی کی ڈکشنری موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری ہیں۔ اب انگلش کی کوئی ایک ڈکشنری آکسفورڈ والوں کی اپنی ہے، اور دوسری تیسری بہت ساری ہوں گی، سینکڑوں ہوں گی، بہت ساری ڈکشنریز ہیں۔ آپ کو جو سب سے بہتر لگتی ہے آپ وہ استعمال کر لیں گے، یا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے معیار کے مطابق آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں جو لغت ہے اس کو یا ڈکشنری اس کو استعمال کریں۔ لیکن آپ کسی ڈکشنری کی بنا پر قرآن حدیث کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ آپ تو صرف الفاظ کو دیکھیں گے نا۔ اب نماز، صلاۃ جسے ہم کہتے ہیں صلاۃ، اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی بانس کو سیدھا کرنا، یا اس طرح کے معنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو شریعت ہے اور وحی ہے اس میں تو اس کا ایک خاص معنی ہے نا، جس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں، تو لغت میں عموماً لغوی معنی آتا ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر ہم مخلوق کی بھی تعریف کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی جو تعریفیں مستقل ہیں، یعنی ہر تعریف مستقلاً اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب کسی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پودا، یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، تو حقیقت میں اس کے بنانے والے کی ہی تعریف کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ مستقلاً تعریفیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، باقی تباً تعریفیں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی خصوصیات کی وجہ سے کسی کی تعریف ہوتی ہے نا، تو تعریف کیوں ہوئی؟ کہ اللہ ہی دینے والا ہے اس کو خصوصیت۔ السلام علیکم۔ شیخ، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی خاص شریعت نہیں تھی، پھر لوگ دین پر عمل کیسے کرتے تھے؟ لوگ کون تھے؟ یعنی جو آپ کی بنی آدم تھے، آپ کی نسل جو آگے چلی گئی، آدم علیہ السلام کا دور جتنا بھی تھا، 900 سال، 1000 سال یا جتنا بھی تھا، اب اس دور میں ایک شرعی احکامات تو ہوں گے، آپ کی جتنی بھی اولاد ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے؟ جی، دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہو کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ سفارش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، ہم اس مصیبت سے جان چھڑائیں، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جا کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہیں گے انت اول رسول ارسلہ اللہ، آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث کیا۔ اس کا مطلب سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انبیًا کان آدم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا نعم، آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، حدیث میں بھی فرق آ گیا، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، اس میں فرق ہے۔ عموماً علماء یہی کرتے ہیں کہ جس کو کوئی خاص شریعت دی گئی کتاب کی صورت میں، صحیفے کی صورت میں، وہ رسول ہوتا ہے، اور جس کو نہیں دی گئی وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ رہی یہ بات کہ کس شریعت پر عمل کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ سارے کے سارے اپنے علاقے اور اپنی قوم کے لیے آتے رہے نا، پوری کائنات کے لیے عالمگیر نبی تو کوئی نہیں آیا تھا نا، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جو لوگ
اس زمانے میں موجود تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے بھی کچھ توحید پرست تھے جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور دوسرے مشرک تھے۔ جو توحید پرست ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو مشرک ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ اسپیشل ان کے لیے کوئی وحی نہیں آئی تھی، اسپیشل ان کے لیے وحی نہیں آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، اس کو مجوسی بنا دیں یا اس کو مسلمان بنا دیں، یعنی ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اس کے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں تو پھر وہ آگے کچھ بھی بن جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہی ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے نا۔ اب اس کی فطرت کو مسخ کیا جاتا ہے ماحول کے ذریعے یا والدین خاص تربیت یا کسی اسکول کے ذریعے، کالج یونیورسٹی کے ذریعے اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو وہ گناہوں کی طرف نکلتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت پر رہے تو کبھی کوئی گناہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ عین اسلام ہے۔ اگر کوئی اور شریعت نہ ہوتی، آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بیوی کو پیدا کیا، جنت میں بھیج دیا، فرمایا جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو مزے کرو، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ غلطی سے اس درخت کے قریب چلے گئے، جب درخت کا انہوں نے پھل کھایا، کھاتے ہی فوراً کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لباس اتار دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ دونوں طافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً جنت کے جو پتے ہیں ان کو اپنے جسم پر لگانے لگے شرم و حیا کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کون سی شریعت آئی تھی؟ کوئی شریعت، کوئی آیت نازل ہوئی آدم علیہ السلام پر کہ یہ شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے، یہ لباس بھی پہننا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جب لباس ان سے اتروا دیا، ان کی فطرت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ فوراً اگر وہ فطرت پر ہیں تو اپنے آپ کے اپنے جسم کو جو ڈھانپیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو آدم علیہ السلام پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے کہ آپ نے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ اللہ نے جو فطرت میں رکھ دیا تھا اس فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، کوئی کام گناہ کا بھی ہوتا ہے، اس کی فطرت اس کو روک لیتی۔ جس طرح شرم و حیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے نا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے، انسان شرم و حیا سے نکل بھی جاتا ہے، لیکن عموماً انسان میں جو فطرتی شرم و حیا ہے کسی نہ کسی درجے میں، کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، موجود رہتی ہے۔ کسی نہ کسی کی حیا یا کسی نہ کسی کی شرم تو وہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے باز رہتا ہے کہ کون سی چیز اس کو روک رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی تو نہیں روک رہی نا، ورنہ تو وہ خلوت میں بھی نہ کرے۔ جو وحی ویسے نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب اس کی فطرت میں جو اللہ نے رکھی ہے نا ایک شرم و حیا، وہ اس کو روکتی ہے کہ لوگوں کے سامنے، ورنہ کئی لوگ لوگوں کے سامنے بھی بے باک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو شیخ ہم آپ کو اس پروگرام پہ آج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، ہم طالب علم آپ سے دین سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت خیر دے۔ اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آج اسٹیپ اٹھایا ہے، قرآن اور حدیث دونوں پہ ہی ہے، ہم سب طالب علم ہیں، ہم اس کے اوپر ایک جامع نقطہ دے دیں کہ کیا کلو مسلم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں دونوں وحیوں پہ منکر حدیث سے علاوہ؟ دیکھیں مسلمان وہی ہوتا ہے جو دونوں وحیوں پر ایمان رکھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایک وحی پر یعنی قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو وہ حقیقت میں قرآن پر بھی ایمان رکھتا۔ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کل بھی تفصیل کے ساتھ۔ قرآن کریم آپ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے تو آپ نے ساری زندگی بہت کچھ فرمایا ہے۔ آپ کا فرمایا ہوا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تو قرآن نہیں ہے نا۔ کس نے بتایا صحابہ کرام کو کہ یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ اب وہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نے بتایا نا۔ تو جو حدیث کو وحی نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا حقیقت میں، اس کا تو دعویٰ ہے تو غلط ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو قرآن اور حدیث دونوں کو وحی نہ مانتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ شیخ ہونا تو یہ چاہیے، ہم ایز مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی جی ہم لوگ دین اسلام کے اوپر ذاتیات کے اوپر آتے ہیں، دین سمجھنے کی بجائے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ اب کوئی بھی طالب علم دین کی طرف اپنے اعلیٰ، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سنتوں کے بارے میں، اگر کسی آدمی کو وہ صلاحی طور پہ حدیث پیش کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ ہیتے کرتا ہے، اس عمل کے اوپر اپنی جی لفظ ہمیش کی دکھائے۔
بہت سارے ہم نے مناظرے بھی دیکھے ہیں، ربوی ذہن کے اوپر مثلاً تو بحث چل گئی، انہوں نے کہا جس کے اوپر لفظ ہمیشگی تھا، کیا ہمارے شعوب نے کئی جگہ پہ یہ بتلایا کہ یار اور بھی بے شمار سنتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو اگر اپنے طرف سے ایک سوچ بنا لو کہ لفظ ہمیشگی، پھر تو بہت ساری سنتے آپ سے رہ جائیں گی۔ جی جی، یہ کوئی کلیہ ہے لفظ ہمیشگی کا؟ نہیں، ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک بار بھی عمل ثابت ہو جائے نماز کے حوالے سے تو وہ آپ کی سنت ہے نماز میں، تو وہ تو اصل میں ایک تقلیدی ذہن ہے ان کا کہ ہم نے یہ بات ماننی ہی نہیں ہے۔ جب بندہ ایک بات پر اڑ جاتا ہے نا تو اس کے لیے حجتیں طویلیں نکالنا کون سا مشکل کام۔ ابھی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک منکر حدیث کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ قرآن کے خلاف لگتی ہے، یہ خلاف لگتی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ کوئی تو حدیث ہے نا جو آپ کو قرآن کے مطابق لگتی ہے، وہ میرے سامنے پیش کرو، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے کلیے کے مطابق قرآن کے خلاف ہے۔ تو تعویلیں کیا نکالنی ہیں؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین یہ اپنے ساتھی جو انسان ہوتے ہیں ان کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے کانوں میں پھونک ڈالتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، کوئی نہ کوئی باتیں ویسی باتیں، دیکھو جی یہ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف تاکہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں سے وہ جھگڑا کر سکیں۔ تو جب تک شیطان ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، رک نہیں سکتا۔ جیسے صحابہ کرام میں دین اسلام کی سیکھنے کی طرف تھے، ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو اتنے بڑے سپلیکیٹ دی تھی، وہ واقعی رضی اللہ عنہ رضو عنہ تھے، اور ان کے دیکھو ایک مسئلہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں سنتے ظہر کی قصر سے بعد ادائیگی کی یا نہیں۔ دو گروپ تھے مسلمانوں کے، ان کے اندر اختلاف تھا، ایک ظہر کی سنتا عصر کے بعد پڑھنے کا قید تھا اور ایک نہ پڑھنے کا قید تھا۔ اس کے اندر ایک کبار صحابی آئے، انہوں نے ان کے مسئلے سمجھے اور ان سے کہا کہ یار میں آپ کے درمیان مصالحت کراتا ہوں اس مسئلے کے اوپر۔ تو گئے اپنے دور پہ، انہوں نے تحقیقات کی، ایک ازواج مطہرہ سے آپ کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی جو سنت ادا کی وہ عصر کے بعد ادا کی، وہ ان کو مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ آگے واپس ان دو گروہوں کی طرف یہ جناب انہوں نے بتایا، اگر دیکھیں سبحان اللہ ان کی تحقیق کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ ام المومنین سے یہ پوچھ لیا کہ امت کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جی، انہوں نے کہا یہ خصائص النبی ہیں، امت اس پہ عمل نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جواب ہو گیا۔ آج ہم میں بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے جو اولی مسلمانوں کا۔ جی ظاہر ہے حدیث پر عمل کرنے کا وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب کہ ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں، معروف ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح جو تھا وہ جائز تھا، ایک بات یہ بات بھی معروف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی وہ آیت بھی ہے کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی وہ من تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف و غم نہ ہو۔ تو پھر اس لحاظ سے یہ بات اس طریقے سے تھوڑی سی واضح کریں کہ اگر دیکھیں جو پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، یہ بات تو ویسے ہی لوگوں کے ہاں مشہور ہے نا، ورنہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہوتا تھا۔ ہوتا بھی ہوگا تو شریعت کوئی نہیں، مطلب شریعت وہی مطلب فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر پیدا کیا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، پہلی بات تو آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جو فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر پیدا کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کسی کو مر جانے کے بعد کیا کرنا ہے، شریعت ہوتی تو پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے ایک کعبہ بھیج دیا، ان کی رہنمائی کر دی، تو یہ اس طرح ایک فطری رہنمائی تھی جو ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، کچھ اسپیشل جو یعنی شریعت نہیں تھی اس دور میں، نہ اس کا کوئی وجود ملتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ علماء کا یہ خیال ہے کہ بلکہ یقیناً میں نے مثال دی ہے کہ دور فطرت میں جب وحی نہیں آتی تھی اس دور میں کچھ لوگ مشرکین تھے اور کچھ توحید پرست تھے۔ جو لوگ توحید پرست تھے ورقہ بن نوفل دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائیں گے، دیگر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ان پر باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ کیوں فرمایا؟ جبکہ اس کے پاس کوئی شریعت اور وحی نہیں آئی، اس کے باوجود وہ جہنمی کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ ہدا بھی یہ تو ساری
ذریت کو کہا نا کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے بارے میں. یہ تو تا قیامت تھا نا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو وہ ہدایت تو تا قیامت ہے نا، وہی کی صورت میں جو مختلف انبیاء اور رسولوں پر آئی. تو آدم علیہ السلام کے لیے کوئی اسپیشل شریعت ہمیں نہیں ملتی. تو وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز جو انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہاں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. اس کی مثال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالِاسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، نیکی کے بارے میں فرمایا. پھر فرمایا کہ گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں دھڑکے. آپ کے دل میں دھڑکا ہے کہ کام خراب لگتا ہے، غلط کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہی گناہ ہے. یعنی انسان کا ضمیر اور فطرت بھی کسی درجے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہی رہنمائی تھی اس دور میں. اس کے علاوہ کوئی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی. اول الرسول ارسلہ اللہ، وہ نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلے رسول. وعلیکم السلام. حدیث کے اوپر اگر دو محدث ریسرچ کریں اور ایک کہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرا کہے کہ صحیح ہے، تو اب اگر ایک کی بات مانے تو وہ اللہ کی وحی ہے، اگر دوسرے کی مانے تو وہ نہیں ہے. تو ایک چیز بیک وقت وحی ہے بھی اور نہیں، اس کی ذرا وضاحت. نہیں ایسے نہیں ہوتا اگر اللہ کی وحی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ایسے نہیں ہوتا اگر اللہ کی وحی ہے کہ نہیں. یہ اعتراض صرف حدیث پر آپ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو سمجھنے میں دو مفسر مختلف ہیں نا، ہوتے کہ نہیں. ایک سمجھ رہا ہے کہ اس آیت کی روح سے فلاں چیز نجس ہے، اور دوسرا سمجھ رہا ہے کہ نجس نہیں ہے. ایک سمجھ رہا ہے کہ اس آیت کی روح سے فلاں چیز حلال ہے، دوسرا سمجھ رہا ہے کہ اس آیت کی روح سے فلاں چیز حرام ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وحی ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ جو وحی ہے حقیقتاً وہی وحی ہے. انسان کو غلطی لگ سکتی ہے کسی معاملے میں، اللہ کی وحی تبدیل نہیں ہوگی. اللہ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اگر خلوص دل کے ساتھ اس نے کوشش کی، محنت کی ہے تو. ٹھیک ہے، بس یہی جواب ہے. اللہ کی وحی وہی ہے جو صحیح ہے، جو حقیقت میں صحیح ہے. جس کو غلطی لگے گی، اللہ اس کی غلطی اگر وہ خلوص دل سے ہے، کسی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، تو اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے گا اور اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. وہی ہوگی جو حقیقت میں وہی ہوگی. اور ایسا نہیں ہوگا وہ کوئی بندہ تو غلطی کرے گا، سارے مل کر وہ غلطی پر جمع نہیں ہو جائیں گے کسی دور میں کہ سارے سمجھ لیں کہ وہی ایسے ہے تو وہ وہی نہ ہو. حدیث کو پہچاننے کے لیے سند معیار ہے. تو سند کے اندر راوی ہوتے ہیں. ایک مثال کے طور پر راوی ہے، بعض نے اس پر جرح کی ہوتی ہے، بعض نے سکہ کہا ہوتا ہے، بعض نے صحیح، بعض نے ضعیف کہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی؟ ایسی کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے سنی بات ہے. مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، سفیان ثوری کی. اس کو سفیان ثوری نہیں، آپ تو راوی پر جرح کر رہے ہیں. کس راوی پر جرح کی ہے، کس پر نہیں کی، اس کی جواب کرنا. یہی بات ہے. کون سا راوی ایسا ہے جس کو ضعیف کہا محدثین نے حدیث میں؟ کون سا ایسا جس کو ثقہ کہا اور اختلاف ہوا؟ ضعیف ثقہ کہنا ہے. وہی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے اندر سفیان ثوری. عبداللہ بن مسعود کی حدیث تو ہے، سفیان ثوری کو تو سارے ثقہ کہتے ہیں، ضعیف کو کوئی نہیں کہتا. آپ مثال دے رہے ہیں کہ کوئی محدث اس راوی کو ضعیف کہتا ہے، کوئی ثقہ کہتا ہے. سفیان ثوری کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو مسئلہ ہے تدلیس کا، اور محدثین تو اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں. محدثین تو اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں. کوئی محدث آپ اس کا نام نہیں پیش کر سکتے کہ اس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو. جی ایسے ہی ہوگا. اگر کسی نے آپ کو لگ رہا ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے اور ضعیف کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ فوراً سمجھ نہیں پا رہے. ان کا فیصلہ غلط ہے نا، ان کا فیصلہ غلط ہے. ائمہ متقدمین کو دیکھیں تو سارے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ضعیف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اور رسول محدثین کے مطابق بھی ضعیف ہے. سفیان ثوری عن سے بیان کر رہے ہیں، مدلس ہیں، اور مدلس جب تک سماع کی صراحت نہ کرے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ غلطی لگ گئی ہے تو ان کی غلطی ہے، ہمیں اصول سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غلطی کس کی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب دنیا میں آپ دیکھیں دو جھگڑا دو بندوں میں ہو رہا ہے، آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آپ فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی حقیقت میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس طرح فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ اگر کوئی بندہ یہ بہانہ کرے جی دیکھو کوئی محدث اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، تو ہم تو ساری کوئی چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے تو مطلب ہم کیا کریں. وہ ایسی بات دنیا داری میں تو نہیں کرتا، بازار میں جاتا ہے نا. اب
وہ چاول تو سب نے رکھے ہوئے ہیں, ریٹ سب کے اپنے اپنے ہیں, چاول کی کوالٹی سب کی اپنی اپنی ہے, لیکن وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی لے کے ہی آتا ہے وہاں سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کون سا اتنا بڑا ماہر ہوں چاولوں کا, کیوں نہیں, یا تو ہو چاولوں کا بڑا ماہر ہو پھر تو فیصلہ کرے. ایک عام بندہ بھی فیصلہ کر لیتا وہاں جا کے. سبزی لینے جاتا ہے تو وہ دیکھ بھال کے وہ اچھی سبزی اور اچھے ریٹ میں لے آتا ہے. کپڑا لینے جاتا ہے بازار میں تو سینکڑوں دکانیں ہیں, ہزاروں دکانیں ہیں, سب کے ریٹ اپنے اپنے ہیں, سب نے اپنی اپنی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ چھیل اتاریں گاہک کی. تو گاہک پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں تو کپڑے کا اتنا بڑا ماہر ہوں, میں تو گھر بیٹھا ہوں بھائی, جاؤں گا تو چھیل اترنے کا ہی اندیشہ ہے, پھر بھی جائے گا, ٹھیک ہے, کپڑا لے ہی آئے گا اور اپنی سمجھ کے مطابق جس کو وہ درست سمجھے گا وہ کوشش کرتے ہیں دین دنیا کے اعتبار سے. تو دین کے حوالے سے ہم تو مطلب پوچھنا بھی نہیں گوارا کرتے. اگر ایک انسان سوال کر لے نا 2 علماء سے اور دلیل ان سے مانگ لے تو فیصلے پر پہنچ جائے گا کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے.